أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إن هذا تاکیدوں کے ساتھ بے شک یہ لہوا یہی القصص الحق سچا بیان ہے وما من الہ اور نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی الہ برحق الا اللہ سوائے اللہ کے وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَهُوَ وہی العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ موڑ لیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ علیم جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالو آؤ الی کلمت ایسی بات کی طرف سواء بیننا برابر ہے ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان اللہ کے نعبد عبادت کریں ہم الا اللہ سوائے اللہ کے ولا نشرک به شیئا اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کچھ بھی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا اور نہ پکڑیں بعض ہمارے بعض کو بطور رب من دون اللہ اللہ کے سوا فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ پھیر لیں فَقُولُوا پس کہہ دو اشہدوا گواہ ہو جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم فرما بردار ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ تاکیدات کے ساتھ ان تاکید کے لیے بے شک ہادہ اس میں اشارہ کہ یہ لہو لام تاکید کا اور پھر ضمیر غائب کی ان ہادہ لہو کہ بے شک یہ ہی القصص الحق القصص بیان کرنا قصہ کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا جو حادثہ ہو گیا اس کو بیان کرنا قصہ کہلاتا ہے جو واقعہ ہوا تو قصص قصہ کی جمع القصص الحق سچ الحق کا معنی سچ یہ جو بیان ہوا پیچھے یہ اس میں
ہاذا جو اشارہ ہے، جو اب تک جو باتیں ساری کی ساری بیان ہوئیں، یہ ساری کی ساری سچی باتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں من الہ، الہوں میں سے کوئی بھی، یہ من جو ہے نا مبالغہ کے لیے آیا ہے، حرف جر ہے، مبالغہ، کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، سب جھوٹے ہیں۔ عیسائیوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہودیوں نے بنائے ہوئے ہیں، مشرکوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ سب الہ جھوٹے ہیں، وہ الہ سچے نہیں ہیں، برحق نہیں ہیں۔ الا اللہ، صرف اللہ سچا معبود ہے، وہ سچا، وہی حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کی عبادت کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ الا اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی، لَهُوَ العزیز، وہی غالب ہے۔ عزیز، غالب ہم اس کا معنی کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی مفہوم بہت وسیع ہیں۔ عزیز کا معنی کہ جو وہ کام کرنا چاہے وہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ عزیز ہے کہ اگر اپنے دشمن کو پکڑنا چاہے، اپنے مجرم کو، تو مجرم اسے بھاگ نہیں سکتا، بھاگ کر کدھر جائے گا؟ جہاں بھی جائے گا بادشاہت اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتا ہے کہ جاؤ، کدھر تک جاتے ہو۔ عزیز ہے، وہ کسی کو انعام دینا چاہے تو دے سکتا ہے، دیتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہو، دینا چاہے تو دے نہ سکے۔ وہ عزیز ہے، وہ اپنے محبوب کی پسندیدہ بندے کی مدد کرتا ہے، وہ مومنوں کا مددگار ہے، یہ نہیں کہ وہ مدد کرنا چاہے اور کر نہ سکے۔ یہ معنی ہے عزیز کے، غالب ہے یعنی اپنے ارادوں میں غالب ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا جائے، جو اس کا حق ہے وہ اسے دیا جائے، یہ حکیم ہے۔ دانائی، ہم فارسی میں دانائی بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، حکمت و دانائی دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی صفت ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، اعراض کر لیں، یعنی یہ بات نہ مانے کہ اللہ کے سوا کوئی یعنی معبود نہیں، اور وہ معبود بنائے رکھیں، یہ معنی ہے ان تولو، منہ پھیر لیں۔ اب جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ بنایا ہوا ہے، یہودیوں نے عزیر کو بنایا ہوا اور کہتے کہ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ سبحانہ وتعالی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں اس توحید سے، کیونکہ سارے کے سارے انبیاء جتنے بھی آئے سب کے سب کلمہ توحید کا پیغام لے کر آئے، سب کی دعوت یہی تھی اور سب مسلمان تھے۔ اور اگر یہ دعوت نہیں قبول کرتے، فَإِن تَوَلَّوْا، منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، علیم بالمفسدین، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ توحید سے منہ موڑنا فساد ہے، شرک سب سے بڑا فساد ہے، اور مشرک مفسد ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم فساد کر رہے ہیں، شعور ہی نہیں۔ اب جب یہ بات آ گئی،
اس سے پہلے ان کو چیلنج بھی دیا گیا کہ آؤ مبالغہ کریں، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، جو سچا ہوگا اس کا سچ واضح ہو جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اللہ اسے برباد کر دے گا۔ تو اس مبالغے سے وہ فرار ہو گئے، کیونکہ ڈر گئے کہ ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ نبی سچا ہے اور مبالغہ کریں گے تو مارے جائیں گے، لہذا انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی سے کہا قل کہہ دیجئے، اب ان کو بلاؤ جو مبالغہ سے راہ فرار اختیار کر گئے، ان کو بلاؤ یا اہل الکتاب کہہ کر، اے اہل کتاب۔ اب اہل کتاب جو ہے نا، اس میں ایک ان کے لیے نرم گوشہ ہے، بجائے اس کے کہ یا ایھا الکافرون یا ایھا المشرکون، حالانکہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن یہ نام اہل کتاب ان کے ہاں محبوب ہے۔ تو جب دعوت کسی کو دینی ہے آپ نے، تو یہ اسلوب ہے قرآن نے جو ہمیں بتایا کہ اس نام سے بلایا جائے جو بلانے والے کو پسند ہے۔ تو اہل کتاب وہ اس لقب کو پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو یا اہل کتاب کہہ کے بلایا گیا، اور ان کو کہا تعالو، بھاگتے کدھر ہو، آ جاؤ، آؤ، تعالو الی کلمۃ، ایک کلمہ کی طرف۔ کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، لیکن کلمۃ جو بیان کو بھی کہتے ہیں، خطاب کو بھی کہتے ہیں۔ کسی سے اگر گزارش کرنی ہو کہ آپ خطاب فرمائیں تو ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ القی کلمہ، کہ آپ کلمہ کا القاء کریں، یعنی خطاب فرمائیں۔ تو کلمہ صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ پورا بیان صفوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے۔ اسی طرح ان کو کہا تعالوا الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف آ جائیں سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہی ہے، برابر ہے۔ جب بھی کسی سے اتحاد کرنا ہے، جب آپ نے کسی کو اپنے پاس بلانا ہے، تو اس بنیاد پہ بلائیں جو دونوں میں مشترک ہو، جس کو وہ بھی مانتے ہوں ہم بھی مانتے ہیں۔ اب ہم اگر اپنے بھائی جو دور چلے گئے ہیں، سنت سے اور بدعات کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو ادھر ہی بلائیں گے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف آ جائیں، یہ بنیاد ہے ہماری، مشترک ہے، اور اسی کی طرف دعوت رسول ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے امام کی طرف بلائے کہ ادھر آ جائے تو ہو سکتا ہے دوسروں کو وہ پسند نہ ہو۔ تو بنیاد جو ہے وہ مشترک ہونی چاہیے، تو اس لیے اس مشترک بنیاد کی طرف بلایا، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ اساس ہے۔ سب سے پہلی اساس توحید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت توحید کی ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بات یہ کہی قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سورہ مریم میں، کہ میں عبد اللہ ہوں، اور ان کی دعوت بھی یہی ہے، ہم سب انبیاء کی یہ دعوت رہی ہے، واتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ اور یہی کلمہ، اسی کلمے کی طرف دعوت دی، لا نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔
تو یہی سارے انبیاء کی دعوت رہی۔ سورہ ہود میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی دعوت کا بھی ذکر کیا، اور ہر واقعہ جو ہے پھر اس پہ وہ ختم بھی ہوا۔ جی ہود علیہ السلام کا بیان ہوا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا، توحید کی طرف انہوں نے دعوت دی، اور سارے انبیاء یہی دعوت دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ۔ یہی دعوت ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں سوائے اللہ کے۔ اب اللہ کی سوا عبادت وہ کر رہے تھے نا، اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے، تو لہذا اس کو اپنا لیں توحید کو، وَلَا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور شرک کو چھوڑ دیں، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور تیسری بنیاد وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ اب یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنایا ہوا تھا، تو جب عدی ابن حاتم مسلمان ہوئے، حاتم طائی بہت مشہور ہوئے سخی، اور وہ نصرانی تھے، عیسائی مذہب پر تھے، تو ان کا بیٹا جو تھا عدی، وہ ان کا بہت بڑا عالم تھا، تو مدینے میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام لایا۔ اور جب اس نے سنا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو رب بنایا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر، تو انہوں نے عدی نے کہا میں تو جانتا ہوں ان میں سے ہوں، تو ہم نے تو رب نہیں بنایا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو اتاری ہے کیوں اتاری ہے؟ آپ نے فرمایا کیا اگر علماء یہود و نصارہ کے کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دیں تو آپ اس کو حلال نہیں سمجھتے؟ ہاں سمجھتے ہیں۔ اگر وہ کسی حلال چیز کو حرام کر دیں تو آپ اس کو حرام نہیں کہتے، حرام نہیں سمجھتے؟ کہتے ہاں کہتے۔ فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کی عبادت کرنی ہے، کہ جو اللہ نے حلال کیا اس کو وہ حرام قرار دے دے، اور جو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دے دے، یہ ان کو رب بنانا ہے، تو یہ ان کی عبادت کرنا ہے۔ وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا وَلَا يَتَّخِذَ، اور نہ پکڑے ہم میں سے بعضنا ہمارا بعض کو، یعنی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، یعنی توحید کی طرف نہ آئیں، شرک نہ چھوڑیں، اپنے احبار رہبان کو رب بنائے رکھیں، یہ تولو ہے یہاں پہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، تم گواہ رہو، ان کو بھی گواہ بنانا ہے، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو فرما بردار ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں،
اللہ نے جو ہمیں حکم دیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہم اس کا حکم ماننے والے ہیں۔ اللہ نے کہا اس کے ساتھ شرک نہ کرو، ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے۔ اللہ نے کہا ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ، ہم کسی کو رب نہیں بنانے والے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہم وہ ماننے والے ہیں۔ تو سارے کے سارے انبیاء مسلمان ہیں، سارے کے سارے انبیاء فرما بردار ہیں، اور یہی اسلام ہی اللہ کے ہاں دین مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام لانے کی، مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔